تلنگانہ بی جے پی قائدین نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مسلسل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مسلسل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی قائدین نے منگل کو چار مینار کے دامن میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دیپو چندر داس کے وحشیانہ قتل کے خلاف احتجاجیوں نے علامتی پتلا نذر آتش کرتے ہوئے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں ٹی اما مہندر، حیدرآباد گولکنڈہ ضلع صدر کے علاوہ وائی کنٹم، ششی کلا کے سریندر، وینکٹیش نرسمہا اور گولکنڈہ ضلع کے تمام کارکنان نے حصہ لیا۔ بالاپور پولیس نے مختلف علاقوں میں خصوصی مہم چلائی۔ بغیر جواز کے سڑکوں پر گھومنے اور چبوتروں پر بیٹھنے والے افراد بالخصوص نوجوانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ بالاپور پولیس حدود میں قتل کی وارداتوں اور اقدام قتل کے بعد پولیس جرائم پر قابو پانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ بالاپور سی آئی کی ہدایت پر ایک ٹیم نے کل رات مختلف علاقوں میں گشت کیا۔ گلی کوچوں میں بیٹھنے والوں اور سڑکوں پر بلا جواز گھومنے والوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو خبردار کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی بھی لی۔ بالاپور پولیس کی بھاری نفری کے مختلف علاقوں میں گشت کرنے سے ان علاقوں میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ائمہ و مؤذنین کے اعزازیے کی اجرائی کے لیے 23 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ کے 15,466 ائمہ و مؤذنین کے پچھلے 3 ماہ سے یعنی ستمبر، اکتوبر اور نومبر سے اعزازیے ادا نہیں کیے گئے تھے۔ حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ وقف بورڈ نے ائمہ و مؤذنین کے اعزازیہ کی اجرائی کے لیے 23 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ڈیجیٹل اریسٹ سے ہوشیار رہنے اور مشکوک کال موصول ہونے پر فوراً 1930 پر فون کرنے کو کہا ہے۔ حیدرآباد کے کمشنر وی سی سجنار نے عوام کو ڈیجیٹل اریسٹ کی دھوکہ دہی سے خبردار کیا۔ ایک ویڈیو پیغام میں کمشنر نے کہا کہ پچھلے 1 ماہ میں ڈیجیٹل اریسٹ کے نام پر بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے انتباہ دینے کے باوجود بہت سے لوگ ڈیجیٹل اریسٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ شہریوں کو ڈیجیٹل اریسٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کوئی قانون نہیں ہے۔ حیدرآباد کے سی پی نے کہا کہ دھوکے باز افراد انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور دیگر اداروں کے حکام کا روپ دھار کر لوگوں کو پھنسا رہے ہیں۔ جھوٹی FIR دکھا کر انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو ایسے دھوکے بازوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وی سی سجنار نے کہا کہ اگر مشکوک کال موصول ہوتا ہے تو عوام فوراً 1930 پر کال کریں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات پر جمع شدہ سود پر 90% چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے GHMC حدود کے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو ایک بڑی راحت دی ہے اور مالی سال 2025-26 کے لیے ایک ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اسکیم کے تحت GHMC حدود میں پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات پر جمع شدہ سود پر 90% چھوٹ دی جائے گی۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ کے جاری کردہ حکم کے مطابق یہ چھوٹ نجی اور سرکاری دونوں جائیدادوں پر لاگو ہوں گی جو GHMC کی حدود میں واقع ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ رعایت جائیداد کے مالکان کو بھی دستیاب رہے گی۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ GHMC کمشنر کی جانب سے پیش کردہ ایک تجویز کا جائزہ لینے کے بعد OTS کی متعارف کروائی گئی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے نارا پلی میں
موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہونے والے باپ اور بیٹی کو اپنی گاڑی میں اسپتال منتقل کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا جاگرتی جنم باٹا کے لیے یدادری ضلع جا رہی تھی کہ نارا پلی میں کے کویتا کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرنے والے باپ اور بیٹی موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہو گئے۔ کہ کویتا نے فوراً اپنے قافلے کو روکا، وہ متاثرین کے پاس گئی اور انہیں تسلی دی۔ بعد ازاں جاگرتی کی صدر نے انہیں اپنی گاڑی میں اسپتال پہنچایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ دونوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جائے۔ ڈاکٹرز نے دونوں کا علاج کرنے کے بعد ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی، جس کے بعد کے کویتا اور دیگر نے راحت کی سانس لی۔ زخمی باپ اور بیٹی نے کے کویتا کی اس انسانی ہمدردی کی بھرپور ستائش کی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے کوہیر میں کرناٹک سے حیدرآباد آنے والی پرائیویٹ ٹریولز کی بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرناٹک سے حیدرآباد آنے والی ایک خانگی بس سنگاریڈی ضلع کے کوہیر منڈل میں قومی شاہراہ 65 پر الٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیور نے سامنے سے آنے والی بس سے بچنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ توازن کھو بیٹھا اور بس سڑک کنارے الٹ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 36 مسافر سوار تھے، جن میں سے 2 مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ دیگر کو معمولی چوٹیں آئی ہے۔ اطلاع ملنے پر مقامی حکام موقع پر پہنچے اور فوراً مدد فراہم کی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے اور حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ BRS رہنما جگدیش ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو منتخب طور پر نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے یہ معلومات عام کرنے پر کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR، BRS کے کارگزار صدر KTR اور سابق وزیر T ہریش راؤ کو فون ٹیپنگ معاملے میں اسمبلی اجلاس کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ سابق وزیر و سینئر رہنما جگدیش ریڈی نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور ان پر اپوزیشن رہنماؤں کو منتخب طور پر نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ جگدیش ریڈی نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر حکومت کے قیام کے پہلے دن سے ہی تنقیدیں کر رہے ہیں۔ سابق وزیر نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ نے پہلے برق کی سربراہی پر بھی اس طرح کی کوشش کی تھی، لیکن سرکاری رپورٹس جاری ہونے کے بعد انہوں نے اس مسئلے پر بات کرنا بند کر دیا۔ جگدیش ریڈی نے کہا کہ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ KCR نے 24 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنایا تھا۔ جگدیش ریڈی نے کلیشورم منصوبے کے تنازع کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی نے بار بار کلیشورم منصوبے کا بھی مسئلہ اٹھایا، لیکن عدالت نے صرف مرمت کی ہدایت دی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے 25 سالوں کے دوران نہایت اخلاص، عاجزی اور عقیدت کے ساتھ مؤذن کی ذمہ داری انجام دینے والے معروف مؤذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی خبر کی عام ہوتے ہی عالم اسلام میں غم اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا بھر کے علماء، مصلیوں اور عقیدت مند مسلمانوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ شیخ فیصل نعمان کی نماز جنازہ منگل کے روز فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں انہیں تاریخی جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیخ فیصل نعمان کو 1422 ہجری یعنی سال 2001 میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ عظیم اور مقدس ذمہ داری 25 برس تک انجام دی۔ وہ 1422 ہجری سے 1447 ہجری تک مسلسل مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینے کے فرائض انجام دیتے رہے۔ شیخ فیصل نعمان ایک ایسے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کی خدمات نسل در نسل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان سے وابستہ رہی اور اسی مبارک سلسلے کے ذریعے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہونے والی اذان کی آواز نسلوں تک دلوں کو منور کرتی رہی
ان کی وفات پر مختلف مذہبی شخصیات اور علماء نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ فیصل نعمان کی آواز میں دی جانے والی اذان لاکھوں دلوں کو خشوع اور سکون عطا کرتی تھی۔ شیخ فیصل نعمان ایک عظیم دینی خدمات انجام دے کر رخصت ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کے اپل باغ حیات میں ایک صوفہ بنانے والے یونٹ میں مہم آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آتی زدگی کے سبب لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ اپل باغ حیات میں ایک صوفہ بنانے والے یونٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ بتایا جاتا ہے کہ فرنیچر بنانے میں استعمال ہونے والے فوم اور لکڑی پر چنگاری گر پڑی، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یونٹ کے اندر موجود فوم، فلائی ووڈ اور کیمیکل کوٹنگ مواد نے آگ کو مزید شدت دی۔ حکام نے بتایا کہ فرنیچر بنانے والے یونٹ سے دھوئیں کے بادل اڑتے دیکھ دیگر رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اپنی عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس، فائر سروسز اور ہائیڈرا کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی۔ آتش پرو عملے نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام نے بتایا کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن فرنیچر بنانے والے یونٹ کو شدید نقصان پہنچا اور لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ سی آئی ڈی نے بیٹنگ ایپس معاملے میں اداکارہ منچو لکشمی سے پوچھ گچھ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اداکارہ منچو لکشمی بیٹنگ ایپس کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد میں واقع سی آئی ڈی کے دفتر پہنچی، جہاں پر سی آئی ڈی اہلکاروں نے ان سے تفتیش کی۔ منچو لکشمی کے ہمراہ انفلوئنسرز بھیا سنی یادو اور ریتو چودھری بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سی آئی ڈی کے اہلکاروں نے بیٹنگ ایپ سے لیے جانے والے معاوضے اور کمیشن سے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو عوام کے لیے بے حد مفید ہو۔ سابق وزیر و سلسلہ کے رکن اسمبلی کے ٹی آر نے نلگنڈا ضلع میں سرپنچوں اور وارڈ ممبرز کے اعزاز میں منعقد ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کی جانب سے آبپاشی منصوبوں کے معاملے پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 2 سالوں میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو عوام کے لیے بے حد مفید ہو۔ سابق وزیر نے کہا کہ بے بنیاد مقدمات درج کرنے کی اطلاعات عام کرتے ہوئے عوام کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس حکومت واقعی کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی تو کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتخابات منعقد کرواتی، لیکن حکومت شکست کے خوف سے انتخابات منعقد نہیں کروا رہی ہے۔ انہوں نے نامزدگی کے عمل پر بھی تنقید کی۔ AIMIM یوتھ لیڈر مکرم علی صدیقی نے نیلوفر اسپتال کے مریضوں اور عملے میں کمبل تقسیم کیے۔ AIMIM نامپلی کے زیر اہتمام سرمائی امدادی مہم جاری ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں یہ مہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین کے زیر اہتمام سرمائی امدادی مہم چلائی جا رہی ہے اور کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مجلس کے یوتھ لیڈر مکرم علی صدیقی نے نیلوفر اسپتال کے مریضوں اور عملے میں کمبل کی تقسیم عمل میں لائی۔ راجندر نگر اپر پلی میں ایک DCM کی ٹکر سے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک پولیس اہلکار عبدالستار جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ راجندر نگر اپر پلی پلر نمبر 191 اسکوڈا شو روم کے روبرو ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ DCM نے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک پولیس اہلکار کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں ٹریفک کانسٹیبل عبدالستار جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت فروری میں بلدی انتخابات منعقد کرانے پر غور کر رہی ہے۔ 10 فروری کے بعد کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو 3 کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے اور ایک کارپوریشن بنائی جائے گی جس میں 150 ڈویژنز ہوں گے، جبکہ 2 مزید کارپوریشنز بلدیات اور موجودہ کارپوریشنز کو ضم کر کے بنائی جائے گی۔ یاد رہے کہ موجودہ بلدی کونسل کی مدت 10 فروری کو ختم ہو رہی ہے اور کونسل کی مدت ختم ہونے کے بعد حکومت فروری میں GHMC انتخابات کرانے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن 10 فروری کے بعد کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے۔ وشاکھاپٹنم کی ڈاکٹر سرجنا دیوی نے مس فار ایور یونیورس انڈیا کا تاج پہنا۔ ممبئی کی سارتا سمیر گور مس فار ایور یونیورس 2025 منتخب ہوئی۔ فار ایور اسٹار انڈیا کے بانی راجیش اگروال اور ڈائریکٹر جیا چوہان کی زیر نگرانی مس فار ایور یونیورس اور مس فار ایور یونیورس انڈیا کے مقابلے منعقد ہوئے۔ جے پور کے زی اسٹوڈیو کے شاندار اسٹیج پر وشاکھاپٹنم کی ڈاکٹر سرجنا دیوی نے مس فار ایور یونیورس انڈیا کا تاج اپنے نام کیا، جبکہ ممبئی کی سارتا سمیر گور نے مس فار ایور یونیورس 2025 کا ٹائٹل جیت لیا۔ راجیش اگروال اور ڈائریکٹر جیا چوہان نے بتایا کہ مختلف ہندوستانی ریاستوں سے جیتنے والوں کو فار ایور یونیورس اور فار ایور انڈیا کے خطابات سے بھی نوازا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈیزائنرز صادق رضا، پرشانت مجمدار، وشنو اشفاق خان، عارف خان اور رانو بینیوال نے گرینڈ فنالے میں ماڈلز کو اپنے شاندار لباس پہنائے۔ راجیش اگروال نے بتایا کہ اس مقابلے میں تمام ہندوستانی ریاستوں سے حسیناؤں نے حصہ لیا تھا اور یہ واضح کرتا ہے کہ فار ایور اسٹار انڈیا ملک بھر کے لوگوں کو ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی نے جرائم کی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال جرائم میں معمولی کمی آنے کا انکشاف کیا ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ نے اپنے سالانہ جرائم کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جو جرائم کے رجحانات میں تبدیلی کو اجاگر کرتے ہیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی نے کہا کہ سائبرآباد میں سال 2024 میں 37,679 جرائم درج کیے گئے تھے، لیکن یہ تعداد سال 2025 میں گھٹ گئی ہے اور 37,243 ریکارڈ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جائیداد کے جرائم 12% سے بڑھ کر 15% ہوئے، سڑک حادثات 10% سے بڑھ کر 12% ہوئے، خواتین کے خلاف جرائم 8% سے بڑھ کر 9% ہوئے۔ NDPS نارکوٹکس کے کیسز کی تعداد 421 سے بڑھ کر 575 ہوئی۔ CP نے بتایا کہ اسی وجہ سے مزید گرفتاریاں کی گئی۔ سنگین جرائم سال 2024 میں 80% درج کیے گئے تھے، لیکن سال 2025 میں یہ 85% درج ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالتی نتائج بھی قابل ستائش رہے۔ 2024 اور 25 دونوں میں سزا کی شرح مسلسل 47% رہی۔ CP نے کہا کہ سال 2024 میں 11,916 معاملات حل کیے گئے تھے، لیکن سال 2025 میں 14,369 مقدمات حل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں عدالتوں نے 22 عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ 17 کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ رپورٹ میں مس ورلڈ 2025 کے مقابلے کے لیے کیے گئے انتظامات کی تفصیل بھی فراہم کی گئی۔ اویناش موہنتی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سائبر پولیسنگ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس سال سائبر کرائم نے مسلسل سنگین چیلنجز پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے، عوام میں آگاہی پھیلانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سائبر کرائم کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل اریسٹ کے کیسز میں 90% کمی دیکھی گئی ہے۔ سال 2024 میں 1002 کیسز درج کیے گئے تھے، لیکن سال 2025 میں 117 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,